جیسے اللہ رب العالمین کی صفت ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، الوجہ ہے، حدیث قرآن کے اندر بیان کیا گیا، حدیث کے اندر بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے۔ وجہ کا معنی ہم سمجھتے ہیں، وجہ کا معنی کیا چہرہ، لیکن اس کی صفت ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا چہرہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین رحمان، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو مستوی ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے، مستوی ہے، معنی ہم جانتے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ کہ امام مالک نے بہت اہم قاعدہ بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ اللہ رب العالمین کا جو استوا ہے وہ معلوم ہے ہمیں، معنی ہم جانتے ہیں کہ استوا معنی ہوتے ہیں عرش پر جلوہ افروز ہونا، لیکن کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور پھر آپ نے حکم دیا اس کو ان کی مجلس سے نکال دیا گیا جس نے سوال کیا تھا۔ تو معنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں، نام ہیں، معنی ہم جانتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ کیفیت نہ قرآن کے اندر بیان کی گئی، نہ ہی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ بھی ایک اہم قاعدہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تمام چیزوں کو تفویض کر دیا، ان کو مفوضہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجہ لیکن ہمیں نہیں معلوم وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی لیکن ہمیں مستوی ہونا نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ معنی کو بھی تفویض کر دیتے ہیں، معنی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معنی ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کا معنی نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صفت ہی نہیں جانا۔ جیسے قرآن کریم اللہ نے کوئی آیت بیان کی، ہم کہ ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم، تو گویا کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے گویا کہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو نام و صفات ہیں اس کا معنی ہم جانتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اور اس کو ظاہر پر معمول کریں گے۔ جب عربی زبان میں آپ کہتے ہیں الوجہ تو کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کسی عربی سے پوچھیے الوجہ کی کیا معنی، کہے گا چہرے کو الوجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کسی سے پوچھیے عربی زبان میں کہ ید کے معنی کیا، کہے گے ہاتھ، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو معنی ہمیں معلوم لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ لیکن عربی زبان میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں، الوجہ چہرے کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں عینین، عین آنکھ کو کہا جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، لیکن کیسی ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، وہ سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ جب بندوں کی صفات میں اختلاف ہے، ہماری بھی آنکھ ہے، چونٹی کے بھی آنکھ ہے، فرق ہے، تو اللہ رب العالمین تو سب کا خالق اور مالک ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ مخلوق جیسی ہے، اللہ کے ہاتھ مخلوق جیسے ہے، نعوذ باللہ، یہ کہنا حرام ہے۔ آگے مصنف اس کو بیان کریں گے، اس لیے وہاں تفصیل سے سلسلے کو ہم جانیں گے۔ ابھی ہم یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو نام و صفات ہیں اس کے معانی کو ہم جانتے ہیں، اس کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ ہم معانی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، ہم معانی کی تفویض اللہ کی طرف نہیں کرتے، ہم کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سونپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا کیفیت، لیکن معنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس کا معنی یہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی سمجھ میں نا؟ جی ہاں، تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے اللہ کے جو اسماء اور صفات اس کے تعلق سے۔